بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 325واں دن 25 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات۔ حاکم وقت نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قضا کا عہدہ سنبھالنے کی درخواست کی تھی، مگر ہر مرتبہ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخرکار خلیفہ منصور نے ان کو کوفہ سے بغداد بلایا اور پھر اس عہدہ کو سنبھالنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے اس مرتبہ بھی صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے خلیفہ نے انہیں قید کرا دیا اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے۔ روزانہ کوڑے لگائے جاتے، اس کی وجہ سے وہ لہو لہان ہو جاتے تھے۔ آخر ایک روز رو پڑے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی اور مصیبتوں کی شکایت کر دی۔ محمد بن مہاجر کا بیان ہے، ایک روز پیالے میں زہر لے کر زبردستی آپ کے حلق کے اندر ڈال دیا، اس کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ یہ سن 150 ہجری کا زمانہ تھا۔ 50,000 سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کی نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھی گئی۔ سب سے پہلے قاضی بغداد حسن بن عمارہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آخر میں آپ کے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ ہزاروں علماء پر آپ کی وفات کی خبر بجلی بن کر گری اور رنج و غم سے نڈھال ہو گئے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب وفات کی خبر ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے کہ کوفہ سے علم کا نور بجھ گیا۔ سنو، اب اہل کوفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مکڑی کا جالا بننا۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق مکڑی بنائی۔ دیکھنے میں تو وہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب ہنر دیا ہے۔ وہ اپنے اندر سے اتنا جالا نکال سکتی ہے جس سے اس کا پورا گھر تیار ہو جاتا ہے، اور شکار کرنے کے لیے جال بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور مکڑی کا یہ باریک تار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب کوئی کیڑا اس میں پھنس جاتا ہے تو 1000 کوششوں کے باوجود اس میں سے نکل نہیں پاتا۔ یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے جس نے چھوٹی سی مکڑی کو ایسا ہنر عطا کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فائدہ، جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نماز جمعہ میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی چیز سکھا دیجئے جس سے میں فائدہ اٹھاتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سونے چاندی کے برتن کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں کچھ کھاتا یا پیتا ہے تو اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں چین و سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں مومن و کافر کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار پڑی ہوگی اور ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ منکر و بدکار ہوں گے۔ نمبر 9،
طب نبوی سے علاج عرق النساء کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء کا علاج عربی بکری یعنی دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔